بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، آج 4 اپریل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھٹو صاحب کی برسی کا دن ہے. تو آج میں بات کروں گا اپنی مرتب کردہ کتاب درداں دی ماری دلڑی لیلے. پیارے دوستو، بھٹو صاحب جب اپنے کیس کے لیے کورٹ میں جاتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دلائل کا اختتام اس شعر پر کیا: درداں دی ماری دلڑی لیلے. تو یہ کسی رپورٹر نے یہ بات بہر پھیلا دی کہ بھٹو صاحب نے اپنے شعر کا اختتام سرائیکی شاعری پر کیا ہے. تو جس طرح آج سرائیکی کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح ان دنوں بھی سرائیکی کے ساتھ لوگ چاہت کرتے تھے، عشق کرتے تھے. تو یہ بات جیسے پھیلی تو یہ پورے وسیب میں پورے پاکستان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھٹو صاحب نے جو کلام پڑھا تھا وہ خواجہ غلام فرید کا تھا. لیکن میں جب خبریں میں ملازمت کے سلسلے میں ملتان گیا تو وہاں پہ میری ملاقات ہوئی تھی مشہور شاعر جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، دل نور پوری صاحب سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ جو کلام ہے یہ خواجہ صاحب کا نہیں ہے، یہ شجاباد کے شاعر ہیں، یہ ان کا کلام ہے. تو پھر میں اس تجسس میں تھا، اس کھوج میں لگ گیا کہ مجھے اس شاعر کو منظر عام پر لانا چاہیے. تو پھر کیا ہوا، میں شجاباد آنا جانا شروع ہو گیا. پھر وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ بٹوٹلی میں رہتے تھے شاعر. تو بٹوٹلی میں میری ان کے پڑ پوتے سے ایک سے ملاقات ہو گئی جس کے پاس کچھ کلام موجود تھا. تو مہربانی اس پڑ پوتے کی، میرے ذہن میں اب ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن بڑا اچھا نوجوان ہے. اس نے مجھے اپنے پڑ دادے کا کلام، جناب اللہ ڈوایا پرجوش کا کلام، جو کچھ اس کے پاس موجود تھا وہ انہوں نے مجھے عطا کیا. تو پھر میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کو چھاپنے کے لیے. تو پھر میں نے اس وقت کے جمشید دستی صاحب پیپلز پارٹی میں بڑے معتبر آواز ہوتے تھے، تو انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے یہ کتاب چھپوا کر دی. اور اس کتاب کو چھپانے میں ہمارے دوست جناب امتیاز گیلانی بھی شامل تھے. پیارے دوستو، صاحب ذرا میرا کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، بڑے لیڈران کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، تو جمشید دستی نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب جب میں نے آصف علی زرداری صاحب کو پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میرا مان بڑھایا. اور جاتے ہوئے مجھے کہا کہ جمشید دستی صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے چاہیے، میں فرید بس سروس چلا رہا ہوں. تو انہوں نے آصف علی زرداری نے 5 بسیں بے نظیر فرید بس سروس کے لیے دیں. یہ مجھے جمشید دستی نے باتیں بتائی تھیں. تو پیارے دوستو، آج بھٹو کی برسی کا دن ہے. تو جس طرح بھٹو کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اسی طرح اللہ ڈوایا پرجوش کو بھی لوگوں نے ایسے سمجھے کہ قتل کیا، کیونکہ کئی سال تک یہ بات عام لوگوں کو بھی کے ذہن میں بھی یہی تھی کہ یہ کلام جو ہے نا وہ خواجہ فرید سنگھ کا ہے. اور خواجہ صاحب کے کچھ ورثاء جن میں عامر فرید قریجہ و دیگر شامل ہیں، وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے. وہ جب بھی بیوی صاحبہ کو ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دادا جی کا کلام ہے، ہمارے خواجہ صاحب کا کلام ہے، جس کی وجہ سے ان کی کافی اوبھگت ہوتی تھی. حتیٰ کہ کچھ مرتبہ ورثاء فرید کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹکٹ بھی ملے. لیکن جب سے یہ کتاب میری منظر عام پر آئی، یعنی 2011 میں غالباً یہ کتاب آئی تھی منظر عام پر، اس کا پہلا ایڈیشن، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ کلام خواجہ صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ کلام جو ہے نا اللہ ڈوایا پرجوش کا ہے. پھر ورثاء فرید جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ان کا جو روابط تھے وہ کم ہوتے گئے. آج عامر فرید قریجہ تو بالکل پیپلز پارٹی سے بہت دور ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. صاحب ذرا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور وہ زیادہ دیر نہیں چلتا. لیکن خواجہ کلیم قریجہ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں.
لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ پیپلز پارٹی کی یہ بات بتاؤں. میرا مقصد یہی ہے کہ میں نے ایک کتاب مرتب کی, اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ چکا ہے. یہ دوسرا ایڈیشن میں نے کافی سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھیجا اور اس کے اوپر تصاویر بھی لگی ہوئی تھی, لیکن شومی قسمت کے مجھے کسی کا بھی جواب نہیں آیا. میں نے ٹی سی ایس کے خرچے کیے, میں نے کوریئر کے خرچے کیے, لیکن آج تک مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی بندے کی نہ کوئی کال آئی نہ کوئی میسج آیا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو میں عجیب بے حسی دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی میں کہ پیپلز پارٹی اپنے بانی رہنما کے نام پر ووٹ تو لیتی ہے, اقتدار تو حاصل کرتی ہے, لیکن اس بانی کے لیے جو بندے کام کرتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, ان کی حال حوال نہیں پوچھا جاتا, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو آج 4 اپریل کے دن میں یہی کہوں گا کہ خدا را پیپلز پارٹی پر جو لوگ قابض ہیں, پیپلز پارٹی پر جو لوگ مسلط ہیں, یا پیپلز پارٹی کو جو لوگ چلا رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اپنے روابط بڑھائیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں, جو پیپلز پارٹی کے لیے کتابیں لکھتے ہیں, جو لٹریچر لکھتے ہیں, جو ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کے لیے, ان کے لیے بھی کچھ کریں. عاشق بزدار صاحب نے کتاب لکھی 4 اپریل, ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا. اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب بھی مرتب کی, جڑے قتل تھے انہیں پھول چاہتے, لیکن آج بھی عاشق بزدار مایوس ہیں پیپلز پارٹی سے. انہیں آج تک پیپلز پارٹی نے اس طرح آنا نہیں کیا, اس طرح عزت نہیں دی, ایون کہ ان کے کسی بیٹے کو نوکری تک نہیں دی. تو دوستو یہ المیہ ہے, لیکن آج 4 اپریل ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات پیپلز پارٹی کے جو مالکان ہیں, پیپلز پارٹی کے جو ورثان ہیں, پیپلز پارٹی کے جن کے ہاتھ میں ہے, تو ان تک یہ بات اگر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی ذریعے سے پہنچ گئی تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے سوچوں میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی لائیں گے, اور جو سچے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں گے. تبھی جا کر پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ووٹ لے سکتی ہے اور اقتدار حاصل کر سکتی ہے, ورنہ سندھ تو ان کے پاس ہے اور وہ سندھ تک ہی محدود رہ سکتی ہے, جس طرح اب مخدوم احمد محمود صرف جمال الدین والی تک محدود ہو چکے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ سوچتے ہیں, جو لوگ تخیلات بنتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ کے روابط نہیں ہیں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لہذا جو لوگ مین آف آئیڈیاز ہیں, جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں, ان کے ساتھ پالیسی سازی داروں کو بھی اپنے روابط بڑھانے چاہیے, اور جو پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, ان کو بھی اپنے روابط بڑھانے چاہیے. تو بہت شکریہ دوستو. درداں بیماری دلڑی علی لے, یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا. اگلا شعر میں کہہ دیتا ہوں, بھٹو صاحب نے تو نہیں کہا تھا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ سوہنا نہیں سندا دکھاں دی اپیل ہے, سوہنا نہیں سندا دکھاں دی اپیل ہے.